الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، چند دنوں سے کرناٹک کی مسکان عالمی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے بھی اسے بڑے اہتمام سے نشر کیا۔ دنیا بھر کے تمام اخبارات نے اس خبر کو بڑی اہمیت دی۔ اب تو اس کا نام سیاست دانوں کی زبان پر بھی چڑھ چکا ہے اور سیاسی پارہ گرم سے گرم تر ہے۔ پاکستان میں بھی اس پر خوب بحثیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مسکان خانم، جسے چند دنوں پہلے تک کوئی جانتا نہیں تھا، اب میڈیا کے توسط سے تقریباً ہر مسلمان اسے جان چکا ہے۔ سب اس کی بہادری کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اس کے جوش و خروش پر سر دھن رہے ہیں، اس کی ہمت کو سلام کہہ رہے ہیں، اپنی ڈی پی پر، اپنے فیس بک آئیکن پر، اپنے اسٹیٹس پر اس کی تصویر کو جگہ دے رہے ہیں۔ بہت سے ادیبوں نے اس کی جرأت کے فسانے لکھے، لا تعداد شاعروں نے اس کی بے خوفی کو منظوم کیا۔ صرف اردو والوں نے نہیں بلکہ عربی والوں نے بھی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ وہ جس انداز سے اسکول میں داخل ہوئی اور بھگوائی غنڈوں کے جے شری رام کے ہنگامہ خیز نعروں کے دوران اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس بے دھڑک انداز میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئی، بڑے ہی دل گردے کا کام ہے۔ ایسے موقع پر بڑے سے بڑے کلیجے والا اولو العزم بندہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کی وہ ادا جس پر مسلمانوں نے اسے شیرنی، اسلام کی شہزادی اور دوسرے خوبصورت ناموں سے یاد کیا، بے باکانہ اللہ کی صدا بلند کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بھگوا غنڈوں کی بھیڑ اور ان کے نعروں پر یہ نعرہ تکبیر ایسا چھا گیا جیسے بلے گیند پر چھا جاتے ہیں۔ اسلام کے وہ شدید دشمن بھی ششدر رہ گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے نعرے میں بجلی تھی، ایک تجلی تھی، ایک روب تھا، ایک طوفان تھا، ایک بگولا تھا، ایک انقلاب تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ غنڈے اس کی آبرو پر حملہ کر دیتے اور اسے نشان عبرت بنا دیتے، مگر اس کی تکبیر مسلسل نے اسلام کے مخالفین پر ہیبت ڈال دی اور وہ چاہ کر بھی اس کے بڑھتے قدموں کو نہ روک سکے۔ سامعین، مسکان کا یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن پھیل گیا اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مسلمانوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعض اہل اسلام نے عوامی اشتہار کے ساتھ اس کے لیے انعام کا اعلان بھی کر دیا۔ جمعیت علماء ہند محمودی نے 5 لاکھ روپے کے انعام سے نوازا۔ بعض ذرہ نوازی تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ فوٹوگرافی تک بھی پہنچ گئی۔ وہ علماء جو دن رات فوٹوگرافی کو حرام بتاتے ہیں اور دارالعلوم کے فتوے کو اپنے لیے رہنما مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس بچی کے ساتھ تصویر کشی کرائی۔ ایک صاحب نے تو اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے گلے سے بھی لگایا، یعنی کریلا اور نیم چڑھا۔ گویا حوصلہ افزائی کے عنوان سے سراپا غیر اسلامی عمل۔ وہ لڑکی یقیناً حوصلہ افزائی کی مستحق تھی، مگر انعام دینے کے جو رویے اپنائے گئے انہیں کسی بھی طرح درست نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس پر علانیہ انعام سے نوازا جاتا۔ خاموش رہ کر بھی اس کی پذیرائی کے لیے اقدامات کیے جا سکتے تھے، مگر انعام کے نام پر اب تک جو کچھ ہوا ہے اس نے تمام کام خراب کر دیے۔ ان سے فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے نہیں، نقصان ہوا بھی ہے۔ سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ 6 جنوری سے ہی وہاں عورتیں احتجاج کر رہی ہیں۔ کرناٹک حکومت نے اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پر پابندی لگا رکھی ہے۔ چند لڑکیاں باحجاب پڑھنے گئیں تو انہیں اسکول میں جانے سے روک دیا گیا۔ وہ روتی رہیں، چلاتی رہیں، منت سماجت کرتی رہیں، مگر ایک بھی نہیں سنی گئی۔ اس بنیاد پر حجاب پر پابندی کے خلاف وہاں ایک تحریک چھڑی ہوئی ہے، ایک جنگ جاری ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ اس موضوع پر کرناٹک سے باہر کسی نے گفتگو نہیں کی، اور کی بھی تو بس سرسری انداز میں،
یہ مسئلہ انٹرنیشنل اس وقت بنا جب مسکان کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہوا۔ سامعین، میں اپنی بات دو ٹوک انداز میں کہنے کا عادی ہوں۔ یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے اکیلے گھر سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے اور بائک کی ڈرائیونگ بھی صحیح نہیں ہے۔ مسکان اسکول کے احاطے میں اکیلے آئی تھی اور ڈرائیونگ بھی کر رہی تھی۔ یہ دونوں عمل اسلام کے خلاف ہے۔ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سنا دیتا ہوں تاکہ مزید تسلی ہو جائے۔ دارالفتہ لکھتا ہے، عورت کے لیے مکمل پردے میں رہ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر یونیورسٹی مسافت سفر پر واقع ہے تو آنے جانے میں کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور مقامی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آنے جانے میں کوئی محرم ساتھ میں ہو یا کوئی ایسی شکل بنائی جائے جس میں کسی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ڈرائیونگ سے متعلق دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے، عورت یا لڑکی کا 2 پہیہ یا 4 پہیے کی گاڑی چلانا مردوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے منع ہے۔ دینی مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 343-344۔ کیونکہ گاڑی چلانا اصل وضع میں مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 380 بحوالہ بخاری شریف۔ اور اسکوٹی اگرچہ عورتوں کے لیے بنائی گئی گاڑی ہے، لیکن گاڑی چلانا دراصل عورتوں کا کام ہے ہی نہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے، ایک عورت کمان لٹکائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر۔ آگے لکھتا ہے، اور عورتوں یا لڑکیوں کے گاڑی چلانے میں مردوں کی مشابہت کے علاوہ عام طور پر بے پردگی وغیرہ کے جو مفاسد پائے جاتے ہیں وہ الگ ہیں، اس لیے عورتوں یا لڑکیوں کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ سامعین، مسکان کا ویڈیو جس نقاب میں وائرل ہوا وہ شرعی نقاب نہیں تھی، کیونکہ اس کی پوری پیشانی اور چہرے کا آدھے سے زیادہ حصہ کھلا ہوا تھا۔ نقاب، شرعی نقاب وہ ہوتی ہے جس میں صرف آنکھوں کا حصہ کھلا رہے، بلکہ مزید بہتر تو یہ ہے کہ آنکھوں کی جگہ پر جالی ہو۔ اس سلسلے کی پوری تفصیل میں نے اسی چینل پر پیش کی تھی، آپ بھی اسے سن سکتے ہیں۔ اس موقع پر فتویٰ کے یہ صرف چند الفاظ سماعت فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے، حجاب کے لیے سادہ برقع ہونا چاہیے جس میں عورت سر سے پیر تک مکمل طور پر ڈھکی ہوئی ہو، کیونکہ بھڑکدار اور جاذب نظر برقع بجائے خود فتنے کا باعث ہوتا ہے، اور جس برقعے میں مکمل پردہ نہ ہو وہ کافی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ طاغوتی طاقتوں سے یا تو اتنے ڈر جاتے ہیں کہ اویسی جیسے مسلم اور مخلص سیاستداں کو بھی بھاجپا کا دوسرا روپ بنا دیتے ہیں اور ہر موقع پر اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں، یا پھر اس قدر مصلحت بیزار ہو جاتے ہیں کہ مسکان کی شجاعت کا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں اور ملت کے تمام نفع و نقصان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ اگر اویسی سے بھاجپا کو فائدہ ہوتا ہے تو مسکان کے وائرل ویڈیو سے بھی زعفرانی پارٹی فائدے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھاجپا کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس سے ان علاقوں میں ماحول بنایا جائے گا جہاں الیکشن ہے۔ چنانچہ یوپی کے وزیر اعلیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ ملک شریعت سے نہیں آئین سے چلے گا، گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حجاب ہندوستان میں نہیں چلے گا۔ سامعین، اب جاننا یہ ہے کہ اس کھلے عام انعام کے اعلان کے نقصانات کیا ہیں، ذرا اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے مسلم مخالف تنظیمیں اپنے بنائے گئے راستے پر مزید تیزی کے ساتھ دوڑیں گی۔ یاد ہوگا کہ بعد انتہا پسند غیر مسلم تنظیموں نے اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان لڑکی سے شادی کی جائے تو اسے فلاں فلاں انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ مسلم لڑکیاں دھڑا دھڑ کافروں کے جال میں پھنستی جا رہی تھیں اور اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے نکال رہی تھیں۔ مسکان والے مسئلے کو دیکھ کر خدا نخواستہ انہوں نے
اپنا عمل اور تیز کر دیا تو اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں۔ سامعین، دوسرا نقصان تو ہو چکا ہے، وہ یہ کہ حجاب اور پردے کو ایک سیاسی موضوع کے طور پر چھیڑ دیا گیا۔ اب ہر جگہ اسی پر بات ہو رہی ہے۔ بقیہ تمام اہم موضوعات پردے کے پیچھے چلے گئے، جن کی زندگی ہی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر رہی ہے، وہ اسے اور بھی تیز ہوا دیں گے تاکہ ان کے مشن کو مزید تقویت ملتی رہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ بابری مسجد کی طرح یہ مسئلہ بھی ختم کیا جائے گا، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ پھر اسی بہانے اسلام کی جگہ ہسائی بھی ہوگی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خواتین جو سڑکوں پر مہینے بھر سے احتجاج کر رہی ہیں ان کا حوصلہ ٹوٹے گا، کیونکہ میڈیا کی ساری توجہ مسکان پر ہی ٹک گئی اور خواتین کا حجابی احتجاج اخبارات و الیکٹرانک میڈیا میں جگہ بنانے میں تقریباً ناکام رہا۔ سامعین، پانچواں نقصان تو باقاعدہ ہو ہی گیا، وہ یہ کہ مسکان نے اس دن جس جوش اور جذبے کا اظہار کیا تھا، انعامات کے بعد اس کے سر بدل گئے، اس کا وہ لہجہ، وہ جوش، وہ حوصلہ باقی نہیں رہا۔ اس نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ تکبیر کا نعرہ میں نے اس لیے نہیں لگایا تھا کہ میرے سامنے غیر مسلم تھے، بلکہ میں نے یہ نعرہ اپنا خوف دور کرنے کے لیے لگایا تھا، کیونکہ خوف کے وقت اللہ کی یاد سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پھر آگے کہتی ہے کہ میرا یہ نعرہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے کے لیے تھا، مذہب کے لیے نہیں تھا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حجاب کا یہ مسئلہ خالص مذہبی ہے اور اسلام فوبیا کی وجہ سے اسے ہوا دیا گیا ہے۔ اسے کہنا چاہیے تھا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے میں ہمیشہ میرا مذہبی حق ہے اور اسلام کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ میرا مذہبی حق ہے، لیکن اس نے اپنے ان کلمات کی وجہ سے حوصلہ افزائی کرنے والے تمام لوگوں کو مایوس کر دیا۔ سامعین، اس موقع پر مجھے اویسی صاحب سے بھی شکایت ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیوں کیا کہ اگلی چند دہائیوں میں ہندوستان کی وزیر اعظم باحجاب خاتون ہوگی؟ کچھ بولنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اسلام عورتوں کو گھر کی زینت بنا کر رکھنا چاہتا ہے؟ کیا ہمارا مذہب اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر اس طرح کا گرم تبصرہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیا اس کے نقصانات کا آپ کو اندازہ ہے؟ سامعین، حجاب کا یہ مسئلہ فی الحال عدالت میں ہے۔ عدالت نے ابتدائی فیصلے میں یہ کہہ کر خوش کر دیا تھا کہ حجاب قرآن کا قانون ہے اور قرآن کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اصل فیصلے کا انتظار سب کو ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔